الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. 42 ہجری مطابق 13 جولائی 2024 عیسوی، دن ہفتہ، بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. تاریخ اسلام کی 1051ویں نشست. مخاطب کریں گے ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب. عنوان ہے واقع کربلا کی عصری معنویت. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر کہ جنہوں نے ہزاروں قربانیاں دے کر اسلام کو طاقت و قوت بخشی. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جامع مسجد عالیہ میں تاریخ اسلام کی 1051ویں نشست منعقد ہونے جا رہی ہے. آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے واقع کربلا اور اس کی عصری معنویت. ہم سب جانتے ہیں کہ ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے. محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر یہ سال کا اختتام عمل میں آتا ہے. اور ان دونوں کی ابتدا اور انتہا آپ جانتے ہیں کہ قربانی اور شہادت سے ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بڑی ہی سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، بڑی ہی سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کے اسماعیل تو ابتدا ہے حسین. تو آج ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کے اس مہینے کو جو شہرت حاصل ہوئی یہ دراصل حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کا جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے عام مسلمانوں میں محرم کی عظمت اور محرم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خود خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. تو اس شہادت کو بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اسلامی تاریخ کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی نہ کسی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو. صحابہ کرام کی کتنی ہی شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس طریقے سے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے وہ دراصل قربانیوں اور شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے. اور یقیناً
اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو شہادت کبریٰ کہا جاتا ہے، شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نہ صرف آپ شہید ہوئے بلکہ آپ نے اسلام کی بقا کے خاطر اپنے 72 جانثاروں کو بھی خدا کے راہ میں شہید کر دیا۔ تو اس لحاظ سے امام حسین کی شہادت ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بہت سے واقعات شہادت کے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو غزوہ احد میں ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبا لیا تھا، تو کتنی بڑی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر کا تاریخ اسلام میں تذکرہ آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر مکے کے سب سے دولت مند خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جو لباس پہنتے تھے ایک مرتبہ تو پھر دوسری مرتبہ پہننے کی نوبت نہ آتی تھی۔ آپ جو عطر لگا کر نکلتے تھے محلے میں، بستی میں، تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ مصعب بن عمیر کا یہاں سے گزر ہوا ہے، اتنی خوشبو کا آپ استعمال کرتے تھے اور ایسے آرام اور آسائش کی زندگی آپ نے بسر کی۔ لیکن جب آپ اسلام قبول کیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو آپ نے ترک کر دیا، سب چیزوں کو چھوڑ دیا، اور پھر اس طریقے سے آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا غزوہ احد میں ہی کہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ کا جو جنازہ تھا، میت جو تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ ایک ایسی چادر تھی آپ کے جسم پر کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر کو ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول کے پاس جب یہ خبر ملی تو آپ نے کہا کہ ان کے سر کو چادر سے ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر ہریالی ڈال دی جائے، گھاس ڈال دی جائے، اس طریقے سے ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ تو اتنی بڑی شہادت آخر کیوں ہوئی؟ محض اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دنیا میں نافذ کیا تھا، وہ دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اپنی بنیادوں پر قائم تھا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام خلافت کو قائم فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ظلم اور زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی، کسی کے حقوق کی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے 2.5 سال تک خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا۔ پھر اس کے بعد آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا، اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ 10 لاکھ مربع میل پر آپ نے خلافت کے نظام کو قائم فرمایا۔ لیکن آپ کے اندر خدا کا خوف، خدا کا تقوی ایسا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تو مجھے کوئی چڑیا بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، تاکہ میں دنیا میں آتا، چگتا اور ادھر ادھر پھرتا اور ختم ہو جاتا اور قیامت برپا نہ ہوتی اور مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جاتا اللہ کے دربار میں کیسے جواب دے سکوں گا؟ اتنا بڑا جو علاقہ ہے، اگر میرے اس علاقے کے اندر ایک بکری بھی اگر پیاسی مر جائے گی تو اس کا بھی اللہ تو مجھ سے حساب لینے والا ہے۔ اس خوف کے ساتھ آپ نے جو نظام خلافت کو قائم فرمایا، اور اتنے بڑے علاقے پر آپ نے جو ہے نا اپنی جو اسلامی حکومت کو قائم فرمایا۔ اس دور کی 2 سپر پاور طاقتیں جس کو قیصر و کسریٰ ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے زیر نگی آئی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جانے سے پہلے کہا کہ میرے جانے کے بعد مسلمان اپنے طور پر انتخاب کر لیں خلیفہ کا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے خود موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر، جو بہت ہی متقی ہے، جو بہت پرہیزگار ہے اور علم میں بہت آگے ہم سب سے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ میرے بیٹے پر یہ خلافت کا بار ڈالا جائے۔ آپ نے اس موقع پر جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر خلافت آرام اور آسائش کی چیز ہے تو میں اس کو استعمال کر چکا ہوں، اب میرے بعد میرے افراد خاندان کا اس پہ کوئی حق باقی نہیں رہے گا، اور اگر خلافت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں یہ ذمہ داری کو نبھا چکا ہوں، اب میری اولاد یا میرا فرد خاندان اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے 6 اصحاب کو جو ہے نا منتخب کیا، کہا کہ ان 6 لوگوں کی ایک شورا بنائی جائے، اور کہا کہ یہ 6 لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کرے اور سارے مسلمان ان پر بیعت کریں۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق ہوا اور تیسرے خلیفہ ثوام آپ بنائے گئے،
اور پھر کس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت آپ نظام خلافت کو قائم فرمایا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدون فرمائے تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نظام خلافت کو قائم فرمایا تھا, انہی بنیادوں پر آپ اس نظام کو چلاتے رہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے در میں چند ایسے شرپسند پیدا ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں پر حضرت علی کو جو ہے تو ملنا چاہیے موقع, حضرت عثمان کو خلافت کا موقع نہیں ملنا چاہیے. چنانچہ پوری مملکت میں ایک انتشاری کیفیت پیدا ہو گئی اور انتشار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جب کہ آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, آپ کو شہید کر دیا. یہ شہادت کا واقعہ ہوا. حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں یہ شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو, اور کیسی شہادت, آپ جانتے ہیں کہ دشمن نے آپ کے پورے گھر کو گھیر لیا تھا اور آپ کے چاہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ اے خلیفہ وقت, آپ ہم کو حکم دیجئے کہ ہم ان ظالموں کو, ان شرپسندوں کو یہاں سے بھگا دیں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, مدینے کی یہ مقدس سرزمین ہے, یہ اللہ کے رسول کی سرزمین ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی خون خرابہ ہو, یہ زمین انسانوں کے خون سے لالازار ہو جائے. چنانچہ آپ نے اپنی جان کی شہادت دے دی, لیکن اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا. چنانچہ وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے آپ کے برٹش لائبریری میں یا یورپ کے کسی ملک میں, کہ اس آیت پر آج بھی حضرت عثمان غنی کے خون کا دھبا ہے, جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی یہ آیات ہے, فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ. اس آیت کو آپ تلاوت فرما رہے تھے اور ایسے وقت آپ پر تیر یا برچھے سے حملہ کیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد جو انتشار پھیل گیا, تو پھر آپ دیکھتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا. لیکن حضرت علی کے دور میں پھر اختلافات شروع ہو گئے. 2 بڑی جنگیں ہوئی, جس کو ہم جنگ جمل اور جنگ صفین کہتے ہیں, اور دونوں طرف مسلمان تھے, ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے, اور پہلی مرتبہ قرآن نیزوں پر اچھالا گیا اور ایک دوسرے کے لوگ آپس میں مدبھیڑ ہوئی. کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہوئی, اس کے اندر 80,000 مسلمان شہید ہوئے یا مارے گئے آپس میں. یہ حالات ہوتے ہوتے سن 60 ہجری آ گئی. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم جو ہجری مناتے ہیں وہ ہجرت کا پہلا جو چیئے, اب جو ہجری سال جو ہمارا شروع ہوا محرم سے, تو اس طریقے سے 60 سال, جب سن 60 ہجری میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کا جو نظام چل رہا تھا, وہ خلافت کا تو نظام نہیں تھا, لیکن بہرحال ایک امن و امان باقی تھا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سن 60 ہجری کے بعد جب حالات بہت بگڑنے لگے اور مختلف طریقے سے آپ دیکھتے ہیں انقلابات کی یعنی شروعات شروع ہو چکی تھی, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت کا جو نظام ہے وہ 30 سال 6 مہینے باقی رہے گا, اس کے بعد خلافت کا نظام ختم ہو جائے گا. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ 30 سال 6 مہینے مکمل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں نے بڑا اصرار کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ راضی نہیں ہوئے, آپ نے کہا کہ میں ذمہ داری کو لینے تیار نہیں ہوں, کیونکہ مسلمان آپس میں بالکل ایک دوسرے پر محاذ آرائی پر آ گئے تھے. لیکن مسلمانوں کے اصرار پر حضرت حسن نے بہرحال اس بار کو قبول کیا, لیکن 6 مہینے بھی آپ کی خلافت نہیں چل سکے, اور پھر آپ کو جو ہے نا یعنی سازش کے تحت آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد حالات اتنے بگڑتے چلے گئے. آپ دیکھتے کہ سن 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے نا اپنا جانشین بنا دیا. اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت یزید کو منصب آپ کہیں گے کہ حکمرانی پر لایا گیا, وہ تو کوئی خلافت کا نظام نہیں تھا, کیونکہ مسلمانوں کی کیا رائے لی گئی تھی, نہ صحابہ کرام سے کوئی مشورہ کیا گیا تھا, اور نہ پھر یزید کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں, اور نہ وہ اوصاف تھے کہ جس کی بنیاد پر اس کو جو ہے تو خلیفۃ المسلمین کا خطاب دیا جا سکتا تھا. چنانچہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ 4 بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے, اور ان میں ان لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا, جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی موجود تھے, حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے, اور عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے. ان چاروں نے بہرحال یزید کی خلافت کو نہیں مانا, بیعت نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بیعت کا نظام ہے.
آج جو ہمارے پاس خانقاہی نظام ہے، جو بیعت لی جاتی ہے، ایک مرشد کامل اپنے مرید سے بیعت لیتا ہے، کس بات کی بیعت لیتا ہے؟ اس بات کی بیعت لیتا ہے کہ میں اب آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کروں گا، کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اسلامی شریعت کے خلاف میں ہو۔ یہ بیعت ہے دراصل۔ بیعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ووٹ ڈالنے کا طریقہ ہے، صاحب ووٹ ڈال دیے آ گئے، اب اس کے بعد پھر اپنا من مانی کر رہے ہیں۔ بیعت بہت ہی مقدس چیز ہے۔ بیعت جب ایک وقت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایفا کرنا، اس کی پاسداری کرنا آپ پر لازمی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نظام خلافت کے اندر بیعت کے معنی کیا تھے؟ بیعت کے معنی یہ تھے کہ ہم اس خلیفہ کو مانتے ہیں اور یہ جو بھی حکم دے گا، جو کام کرنے کا ہم کو حکم دے گا، ہم وہ کام کریں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر یعنی ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ سب جانتے تھے کہ بیعت کے معنی صرف ہاتھ ملانا نہیں ہے کہ آج ہاتھ ملا لیے اس کے بعد آپ اپنا کریے، آپ اپنا کریے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں نے اختلاف کیا، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں، دمشق میں اور مدینے میں بہت سے لوگوں نے بہرحال یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن یزید کو اندازہ تھا کہ جب تک کہ یہ چاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے میں حکومت نہیں کر سکوں گا۔ اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ ایک اپنی رائے دی، حضرت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، اور دوسرے جو صحابہ تھے ہر ایک نے ایک الگ الگ رائے دی۔ کسی نے کہا کہ چلو ایک یزید کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اب بہرحال ہم خاموشی اختیار کریں اس پر، اور کوئی جو ہے نا بغاوت کی طرف لوگوں کو نہ لائے۔ بعض کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، اس کی مخالفت ہونی چاہیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ بہت ہی حقیقت پر مبنی موقف تھا۔ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن آپ نے اس کے نظام خلافت کے خلاف میں کوئی بغاوت کا بھی اعلان نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے امام حسین تو مدینے کے سارے مسلمانوں کو آپ جمع کر سکتے تھے، کیونکہ آپ تو نواز رسول تھے، آپ حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تھے، آپ سے بڑھ کر مدینے میں کوئی اور بزرگ شخصیت ہو نہیں سکتی تھی، اتنی برگزیدہ ہستی آپ کی تھی، اور صحابہ کرام آپ کے مقام اور مرتبے کو جانتے تھے، لیکن آپ نے لوگوں کو جمع نہیں کیا، ان کو جیسا جنگ کی تیاری کی بات نہیں کی، آپ خاموش رہ گئے مدینے کے اندر۔ اور یزید کو یہ بات معلوم تھی کہ امام حسین اگر بیعت نہیں کریں گے تو میں زیادہ دن تک حکومت نہیں کر سکوں گا۔ اس دوران میں کوفے لوگوں نے کچھ چال چلی، اور کوفے والوں نے یہ کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کوفے کو تشریف لا لیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ معرکہ چل رہا تھا تو یزید تو آپ جانتے ہیں کہ دمشق میں تھا، اور حضرت امام حسین مدینے میں تھے، کوئی آپس میں ٹکراؤ کی بات نہیں تھی، آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، لیکن کوفیوں نے آپ کو اصرار کیا کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ یہیں سے دراصل کربلا کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ 1-2 نہیں 500 خطوط کوفیوں نے لکھے امام حسین کو، کہا کہ ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں، آپ کی عظمت کو جانتے ہیں، آپ تشریف لا لیجئے۔ جب 500 خطوط آ گئے تو آپ نے مشورہ کیا اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے رفقا سے، بہت سو نے کہا کہ آپ مت جائیے، کوفی دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں، یہ آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں، یہ آپ کے والد کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں، لہٰذا آپ مت جائیے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ حالات چونکہ ایسے ہو چکے ہیں، یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جس انداز میں خلافت کا نظام اللہ کے رسول نے بتایا تھا، اور حضرات یہ تینوں ہمارے صحابہ کرام نے خلفائے راشدین جو 4 گزرے انہوں نے جو قائم فرمایا تھا، اس میں سے ایک چیز بھی وہاں پر موجود نہیں تھی، نہ مسلمانوں سے رائے لی گئی تھی، نہ اتحاد و اتفاق سے کوئی کام کیا گیا تھا، اور نہ پھر تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی معاملہ یزید کے اندر تھا، لہٰذا اس کے ہاتھ پر تو بیعت کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ بعض رفقا کے مشورے پر آپ نے اپنا سفر شروع کیا، اور اس دور میں تو ہوائی جہاز تھا نہیں، کوئی اور ذرائع نہیں تھے، اونٹوں کے ذریعے سفر ہوا۔ اب جب پہنچنے لگے آپ کسی مقام پر تو آپ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ کوفے کے حالات کو دیکھو کیا ہے۔ جب آپ پہنچے تو وہی بات ہوئی جو لوگوں نے کہا تھا،
کہ وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، وہ آپ کو دغا دینے والے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل پہنچے کوفے کو، آپ جانتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ جب اطلاع ملی حضرت امام حسین کو، تو آپ ایک ایسے مقام پر تھے کہ اب وہاں سے واپسی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا مدینے کی طرف۔ اور پھر اس در جو ہے نا یزیدی فوج جو ہے نا پوری طریقے سے تیاری کر چکی تھی۔ ایسے حالات کے اندر آپ نے بڑے خطبے دیے، وہ تاریخی خطبے موجود ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ امام حسین نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنی مرضی تو آیا نہیں تھا، تم لوگوں نے مجھے بلایا، اور بلا کر تم نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک سازش تھی، یزید کی طرف سے ایک سازش تھی کہ اس طریقے سے آپ کو گھیر کر لایا جائے، مجبور کیا جائے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ چنانچہ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو سازش رچائی گئی ہے، یہ دراصل مقصد ان کا یہ ہے، آپ ٹھہر گئے وہاں پر اور پورے لوگوں کو جمع کیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے 10 محرم کو، وہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی، امام حسین اقتدار کے حصول کے لیے چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر جنگ مقصد ہوتی تو اپنے ساتھ خواتین کو کیوں لے جاتے امام حسین؟ بچوں کو کیوں لے جاتے؟ 6 مہینے کے بچے تھے حضرت علی اصغر۔ آپ بتائیے 6 مہینے کے بچے کا میدان جنگ میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ کے ایک بھائی تھے امام زین العابدین، جو بیمار تھے، فریش تھے بالکل، بیمار کو اپنے ساتھ لے جانے کی آخر کیا ضرورت پیش آتی؟ اپنے چچا تھے حضرت عباس، جو عمر کے ایک منزل پر پہنچ چکے تھے، ان کو کیوں آپ لے جاتے جنگ کے لیے؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ بعض لوگ بغیر مطالعہ کرے کہ آپ جو ہے نا کہہ دیتے کہ صاحب امام حسین کو کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کیا ضرورت تھی۔ اگر وہ نہیں جاتے تو آج اسلام اس حالت میں نظر نہیں آتا ہے جس وقت آج ہم دیکھ رہے اسلام کو۔ ہم مسلمان اس حالت میں نہیں رہ سکتے تھے اگر امام حسین کربلا کے میدان میں جا کر اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام نہ دیتے تو۔ وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا بعد میں۔ تو اس طریقے سے آپ جانتے کہ امام حسین اپنے ساتھ خواتین کو لے گئے، بچوں کو لے گئے، جوانوں کو لے گئے، 72 انسانوں کا یہ قافلہ تھا۔ اور اس کے بعد جب معاملہ یہ ہوا کہ بہرحال یزید کو یعنی اس نے طے کر لیا کہ اب تو ان سے بیعت لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ تاخیر ہوتی چلی جائے گی تو لازمی چیز ہے کہ میرے خلاف میں لوگ کھڑے ہوں گے اور میری حکمرانی کے لیے سوالات کریں گے، اور وہ جو لوگ اختلاف کرنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنا موقف بدل دیا تھا اور کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ لہٰذا اب ایک ہی شخصیت تھی امام حسین کی، اور امام حسین اگر اس وقت یزید کے باطل نظام کو قبول کر لیتے تو لازمی چیز ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمان یہی کہتے تھے کہ صاحب دیکھیں رواس رسول ہو کر انہوں نے بادشاہی نظام کو قبول کر لیا ہے۔ اب اگر ہم بادشاہ کی تعریف کریں تو کیا غلط بات ہے؟ انہوں نے ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہٰذا ہم بھی اگر کسی ایسے انسان کے بات پر بیعت کر لیں گے، اس کے احکام کو مانیں، کیا غلط بات ہے؟ چنانچہ امام حسین کی دوراندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ معاملہ میری ذات کا نہیں ہے، یزید کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی بقا کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدینے کی زندگی گزار کر جو قربانیاں دے کر اسلام کو قائم فرمایا تھا، جو محتمم بشان عمارت قائم فرمائی تھی، اور پھر اس کی بنیادوں کو فراہم کرنے میں یہ 4 پلرز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ناقابل یقین جو کردار ادا کیا، تاریخی کردار ادا کیا تھا، اس کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس کے خلاف آپ نے کہا کہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بہت مشہور ربائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کہا آپ نے؟ سرداد نہ دادست در دست یزید، کہ حضرت امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حقا کے بنا لا الہ اس حسین، کیوں کہ اس لیے کہ لا الہ کے قیام کے لیے یہ ضروری تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو فلسفہ تھا، لفظی بات نہیں بلکہ جو اصل تصور، جو نظریہ تھا، وہ نظریہ ختم ہو جاتا اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ معرکہ اس کے اندر یہی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے جو اس موقع پر
اگر خاموشی اختیار کر لی جاتی تو لازمی چیز ہے کہ اسلام کی روح ختم ہو جاتی، کیونکہ اسلام جو تھا، مسلمان تھے، وہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن جو اصل نظام خلافت ہے وہ اصل نظام خلافت ختم ہو گیا تھا، اور جب اصل نظام خلافت ختم ہو جاتا ہے تو اسلام کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام حسین نے اس وقت یہ محسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ خلافت کے نام پر جو ملوکیت ہے، ملوکیت کہتے ہیں monarchy، بادشاہت، شخصی حکمرانی، یہ جو شخصی حکمرانی کے بیج بوئے جا رہے ہیں، یزید کو جو ایک بادشاہ کے حصے سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کا مزاج ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں قرآن نے خود یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ کا 3 رکوع آپ پڑھ لیجئے، اس کے اندر بتا دیا گیا کہ انسان اپنے دنیا میں کوئی شخص جو ہے نا اپنے آپ کو بادشاہ یا شہنشاہ کا روپ نہیں دے سکتا ہے، وہ ایک خلیفہ ہے، اس پر ایک امانت ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے جو حالات دیکھے اس وقت آپ نے مصلحت کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ کہ اگر آپ مصلحت اختیار کر لیتے، گوشہ نشین ہو جاتے، جیسا آج کل ہمارے پاس ہے، ارے بھائی کون بزرگ ہے، ارے بھائی بہت گوشہ نشین ہے، لوگوں سے نہیں ملتے انہوں، حالات کوئی پوچھے تو سوال نہیں جواب نہیں دیتے، بھائی اتنے قتل ہو رہے حیدرآباد کے اندر، اتنے جو ہے نا طلاقیں ہو رہی ہیں، آپ بولیے کچھ، نہیں میں نہیں بولتا اس معاملے میں ذکر کروں گا بس۔ یہ ہمارے پاس تصور آ گیا، یہ تصور غلط ہے۔ امام حسین اگر یہ اختیار کر لیتے تو یزید تو پوری لا کے دولت آپ کے خنووں پہ ڈال دیتا تھا کہ آپ ذکر کرتے رہیے اطمینان کے، آپ تہجد پڑھتے رہیے، آپ جو ہے نا اتنا 1000 مرتبہ یہ پڑھے تو جنت ہے، 2000 مرتبہ یہ پڑھے تو یہ ہونے والا ہے۔ یہ سب چیزیں امام حسین کو معلوم تھی، یہ نیک اعمال ہے، اس سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت کا تقاضا کیا تھا؟ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ گوشہ نشینی کی زندگی چھوڑ کر میدان کارزار میں آئیں اور کہیں کہ تیری حکومت باطل ہے، تجھے حکمرانی کرنے کا حق اختیار نہیں ہے، تو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے، یہ اعلان کرنے کی ضرورت تھی اس وقت۔ چنانچہ آپ نے مصلحت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے تاریخ اسلام میں لکھا گیا کہ آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ دیکھیے ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے، ایک فرصت ہوتی ہے۔ فرصت کیا ہے کہ بھئی آدمی اپنی جگہ رہ جائے، خاموش اختیاری کر لے۔ مصلحت یہ ہے کہ چلیے بھئی جو چل رہا ہے اس کی تائید کر دو، کوئی آدمی سود کھا رہا ہو، بھئی کھا رہا ہوگا، کھان دو، ہم کو کیا کرنے کا ہے، ہمارا دوست ہے وہ، ہم نہیں بول سکتے اس کو۔ رخصت کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنا اس پہ کوئی رائے نہ دے۔ امام حسین نہ رخصت اختیار کی نہ مصلحت اختیار کی، بلکہ عزیمت اختیار کی، اور اسلام عزیمت چاہتا ہے، آزمائشوں کے اندر ڈٹ جانا۔ عام حالات میں فین چل رہا ہے، اے سی لگے ہوئی ہے، قالین بچھے ہوئے، آپ نماز پڑھ لے رہے، اچھی بات ہے۔ اگر یہ سب نہیں رہیں گے تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے آپ؟ اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے۔ آپ حاجیوں کے تعلق سے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے شکایتیں بجا ہے، ان کی شکایتیں بعض شکایتیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن تصور کیجئے کہ حج کا جو سلسلہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس وقت دنیا کے کونے کونے سے میں اس خانہ کعبہ کے لوگوں کو لاؤں گا، یہاں پر ان کو حکم دوں گا کہ وہ میرے گھر کا طواف کرے۔ اب آپ بتائیے کہ اس وقت کون سی سہولتیں تھیں، لیکن لوگوں نے حج کیا۔ آج سہولتیں لوگ حج کریں، کل سہولتیں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا لوگ حج کو نہیں جائیں گے؟ جائیں گے حج اس وقت بھی۔ تو اسلام عزیمت کی تعلیم دیتا ہے، آسائشیں سہولتیں ہیں تو اختیار کیجئے، اگر نہیں ہے تو لازمی چیز ہے کہ اس پر آپ کو ڈٹنا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے کہ امام حسین کا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے مصلحت کے نام پر حق کے راستے سے منہ نہیں موڑا۔ آپ خاموش ہو جاتے تو یزید آپ کے لیے بہت کچھ نوازتا تھا، آپ کو قاضی الحاجات بنا دیتا تھا، کہتا تھا کہ سارے مملکت کے فیصلے امام حسین کریں گے، چیف جسٹس آف آور اسٹیٹ اعلان کر سکتا تھا۔ یہ اعلان کر سکتا تھا کہ صاحب ہم جو ہے نا آپ کو یہ محلات دے رہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے ان چیزوں کی طرف مڑ کبھی نہیں دیکھا اور حق کے لیے آپ نکل پڑے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا جو شہادت کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی زوراور ہو، اور حق کے علمبردار کتنے ہی کمزور ہوں، کتنے ہی کم تعداد میں ہوں، لیکن ان کو حق کے راستے میں نکلنا ہے۔ بدر کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ 313 مجاہدین تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ 313 مجاہدین نہیں سوچا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہم کیا کریں گے جا کر وہاں پر،
ان کے پاس تو ہتھیار ہے، گھوڑے ہیں، بھالے ہیں، سب ہے، لیکن جب نکلے اللہ کی مدد آئی، اللہ نے کامیابی ان کو عطا کی۔ تو اسی طریقے سے امام حسین کے سامنے بدر کا معرکہ بھی تھا، احد کا معرکے کو بھی آپ نے دیکھا تھا، حنین اور اسی طریقے تبوک کی جنگوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے داعیان اسلام نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی وجہ سے امام حسین آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف اٹھے اور جبر اور استبداد کے خلاف معرکہ یہ آپ کا واقعہ کربلا ایک اعلان جنگ تھا کہ جبر نہیں چل سکتا ہے، یزید مجھے مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ یزید یہی چاہ رہا تھا کہ آپ بیعت کر لیجیے، اور یزید کو معلوم تھا کہ امام حسین اگر بیعت کر لیے تو پورا مدینہ بیعت کر لے گا، پورے مکہ کے لوگ مجھے حکمران تسلیم کر لیں گے، اور ادھر امام حسین کو معلوم تھا کہ میرا بیعت کرنا میرا ذاتی معاملہ نہیں رہے گا، پوری امت کا معاملہ رہے گا، اور کل آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے سے باطل کی تابعداری کریں گے، باطل کو قبول کر لیں گی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں یہ واقعہ جو اٹھا، اس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر وہ صورتحال پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین تاریخ کے اندر جن الفاظ سے یاد کیے گئے وہ یہ ہے کہ حق و صداقت کے ایسے علمبردار دنیا نے نہیں دیکھا جو امام حسین نے جو کردار پیش کیا اپنی زندگی کے ذریعے سے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو عمل تھا وہ عمل صرف 10 محرم تک 61 ہجری تک نہیں رہا، 10 محرم 61 ہجری کو واقعہ ہوا ہے کربلا کا، سن 60 ہجری سے حالات بگڑتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب معاملہ آ گیا اور دونوں طرف فوجیں تیار ہو گئی، وہ سارے واقعات آپ محرم میں سنتے ہیں مقررین سے، واعظین سے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس کی ریلیونس کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے۔ شہادت جب ہوتی ہے تو آپ جانتے کہ شہادت کا جو تسلسل ہے اس کے ذریعے آنے والی نسلیں اسے سبق حاصل کرتی ہیں۔ شہید کا جو مقام ہے، اللہ نے شہید کا جو مقام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خون زمین پر نہیں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ تو عام شہید کی بات ہے، یہ تو سید الشہداء ہیں، نواز رسول ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، تو ان کا جو مقام ہے وہ اپنا ہے، لیکن اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ آج کی عصری دنیا کے اندر ہم کس طریقے سے امام حسین کے اس واقعہ کربلا سے سبق لے سکتے ہیں، اس کی عصری نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے جو معرکہ طے کیا، اس معرکے کے اندر آپ سب سے بڑا یہی تھا کہ مملکت کا مزاج، مقصد بدل دیا گیا تھا، کہ نظام خلافت کا مقصد کیا تھا؟ امن قائم کرنا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ خلیفہ وقت رات میں عبادت کرتا اور دن میں نکل کر لوگوں کے حالات کو غور دیکھتا، کیا ان کی پریشانیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ بے شمار واقعات آپ سنتے خلفائے راشدین کی زندگیوں کے کہ کیسی ان کی سادگی کی زندگی تھی، کس طریقے سے انہوں نے اسلامی نظام کو قائم کیا، تو وہ پورا بدل دیا گیا تھا۔ پھر انسانی بادشاہت کو رواج دیا گیا تھا۔ پھر یزید نے کیا کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شعبہ ہوتا تھا باضابطہ خیر کو پھیلانے کا، برائیوں کو روکنے کا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سعودی عرب میں بہت اپنا وقت گزارے ہوں گے کہ خود حال تک بھی وہاں پر یہ شعبہ تھا امر بالمعروف کا، کہ لوگوں کو حکم دیں نماز کے لیے، کوئی شخص اذان ہو رہی اور نماز نہیں پڑھا تو اس کو کوڑے مارے جاتے تھے ابھی تک۔ اب معلوم ہوا کہ ختم ہوگا وہ سسٹم، دکان میں کوئی دکانداری نہیں ہو سکتی تھی، لوگ نکل کر جا کر ان کے نماز پڑھنا لازمی تھا۔ تو ایک باضابطہ حکومت کی جانب سے ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا۔ تو خلفائے راشدین کے دن صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ امر بالمعروف، ہر نیکی کے کام کو کرنے کے لیے اور ہر برائی کے کام کو روکنے کے لیے یزید نے کیا کیا؟ اس کو برخاست کر دیا۔ پوری اسلامی مملکت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ برائیوں میں چلے جا رہے ہیں۔ بیت المال جو مسلمانوں کا ہوتا ہے، آج کے دور کا بینک سمجھیے بغیر سود کے، تو اس کو مسلمانوں کی امانت ہوتا تھا، اس میں سے 1 روپیہ کوئی نہیں لے سکتے تھے، لیکن آپ جانتے کہ یزید نے اس کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اس کا غلط انداز میں پیسے کا استعمال ہونے لگا۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں آزادی رائے کی اجازت نہیں تھی لوگوں کو، لوگ جو ہے نا اس کے خلاف میں نہیں بول سکتے تھے کوئی بات۔ جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قوانین ہمارے پاس حکومت بنا دی ہے کہ اب آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے ہیں، کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتے، کریں گے تو آپ دہشت گرد بن جائیں گے، آپ کو فلاں قانون کے ذریعے مجرم قرار دے دیا جائے گا، آپ کو فلاں سزا دی جائے گی۔ تو یہ سارے کام اس وقت ہو رہے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ امام حسین کو کیوں ضرورت پڑی، خاموش ہو جاتے، یزید کچھ دن حکومت کر لیتا چلے جاتا۔ نہیں، بلکہ اس مختصر عرصے کے اندر اس نے جو تبدیلیاں کر دی تھی اسلام کے اندر، اسلام کی پوری حقیقت ختم ہو گئی تھی۔
اس کی روح ختم ہو چکی تھی، صرف زبانی اسلام باقی تھا۔ چنانچہ یہی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن آپ نے جنگ بھی نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، میں نے شروع میں بھی کہا آپ سے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن یزید کے مزاحمت بھی نہیں کی۔ آپ نے چیلنج نہیں کیا اس کو کہ میں آ رہا ہوں فوج کو لے کر، میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ آپ خاموش تھے مدینے کے اندر، کوفے کو گئے اور کوفے سے یہ حالات بدلے۔ اب جب آپ ایک مقام پر آ گئے، ٹھہر گئے وہاں پر، جس کو تاریخ میں کرب بلا کا مقام کہتے ہیں، اسی سے کربلا بنائی، تو یہ کرب بلا کے مقام پر آپ ٹھہرے۔ 7 محرم کی تاریخ تھی اور یزیدی فوج کو معلوم ہو چکا تھا کہ امام حسین نکل کر آئے ہیں اور پھر مدینہ واپس ہو رہے، لہٰذا گھیر کر آپ کو وہاں پر ایک جگہ پابند کر دیا گیا کہ کہا گیا آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ جانتے کہ امام حسین نے خطبے دیے باضابطہ، بہت طویل خطبے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے 3 باتیں آپ کی میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں۔ آپ نے یزیدی فوج سے کہا کہ دیکھو میرا ارادہ کوئی جنگ کرنے کا نہیں ہے، کوفے والوں نے خطوط لکھے، میں آیا ان کی دعوت پر اور انہوں نے دھوکہ بازی سے کام لیا، لہٰذا مجھے مدینہ چلے جانے دو تاکہ میں جا کر وہاں پر اپنا جو ہے نا اصلاح معاشرے کا کام، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کا کام، اللہ کے رسول کی ہدایت دینے کا کام میں کرتا رہوں گا، مجھے مدینہ جانے دو۔ اگر مدینہ نہیں جانے دیتے ہیں تو کہا کہ یہ جو اسلامی سلطنت کے حدود ہیں، سرحدیں، باؤنڈریز، یہ باؤنڈریز سے مجھے باہر کر دو تاکہ میں وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کر سکوں، لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکوں۔ تیسری بات آپ نے جو کہی، بہت اہم بات، انہوں نے کہا کہ یہ 2 شرائط بھی اگر آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو مجھے راست یزید کے دربار میں لے چلو، یزید سے میں راست گفتگو کرنے تیار ہوں۔ اب آپ بتائیے، تینوں جو باتیں تھیں کوئی بھی صاحب انصاف آدمی اختلاف نہیں کر سکتا اس سے۔ آپ نے کہا کہ مدینہ جانے تو مجھے، یزیدی فوج نے کہا کہ نہیں، آپ مدینے کو جائیں گے تو لوگ آپ کے اطراف میں جمع ہوں گے، آپ بیعت کریں گے اور یزید کے خلاف میں فوج کشی کریں گے، لہٰذا ہم آپ کو مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ پھر ادھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے جو کس سرحد پر جانے دو، کہا کہ یہ بھی نہیں، کیونکہ آپ دوسرے ممالک میں جائیں گے اور یزید کے خلاف میں محاذ کریں گے۔ جب یزید کے بعد جانے کی بات آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں درباری لوگ رہتے ہیں، اور اس دور میں بھی درباری لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کارنامہ کر کے پیش کریں یزید کے سامنے، ہم کیوں ان کو یزید کے دربار میں بھیجیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اگر یزیدی فوج بھیج دیتی یزید کے دربار میں امام حسین کو تو یہ معرکہ پیش نہ آتا تھا، لیکن اس کے جو فوجی جرنلز تھے، اس کے جو مشیران تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ عہد کیجئے یہاں پر کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں تو ہم آپ کے دربار، ان کے دربار میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے دن سے کہہ چکا ہوں کہ میں یزید کو خلیفہ نہیں تسلیم کروں گا، اور اس کے دلائل آپ نے دے دی۔ اس کے دلائل سب سے اہم دلیل یہی تھی کہ مسلمانوں نے کوئی رائے نہیں دی تھی۔ کوئی بھی انتخاب ہوتا ہے، آج بھی اگر کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے، کوئی ایم پی ایم ایل اے بن رہا ہے تو لازمی سے عوام کی رائے ہے، اور رائے جیسی بھی ہے بہرحال ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اسلام میں جو خلافت کا نظام ہے اس میں تو راست عوام کی رائے لینا ہے، تو یزید کو تو کوئی رائے لیا نہیں، اور پھر اس کا جو کردار تھا وہ کردار اسلام کے خلاف تھا بالکل۔ چنانچہ امام حسین نے کہا کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت گفتگو ہوئی اور بہت سارے معاملات اس کے اندر طے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 7، 8، 9 یہ 3 دن جو ہے نا باضابطہ گفتگو ہوتی رہی، اور امام حسین کا اصرار یہی تھا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی یہاں پر جنگ و جدال کا ماحول ہو، قتل و خون غارت گری کا ماحول ہو، چونکہ آپ کے ساتھ خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن دشمن فوج نے آپ کو اجازت نہیں دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 10 محرم کو ایک ایسا واقعہ ہوا تاریخ کے اندر کہ اس کو پڑھتے ہوئے آج 13.5 صدیاں گزر گئی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یزیدی فوج نے بلا وجہ کے امام حسین پر الغار کی، اور اس طریقے سے نواز رسول کا دن کے اجالے میں نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا آپ جانتے ہیں کہ ظلم عظیم ہے۔ اور پھر شہادت عظمیٰ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے شہادت عظمیٰ اس کو کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لاڈلے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 1 2 نہیں، میں نے کہا آپ کے سامنے
کہ 72 انسان ایک دن کے اندر دنیا سے رخصت ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے کہ اس کے اندر آپ کے چچا بھی ہے، بھتیجے بھی ہے، بھانجے بھی ہے، بیٹے بھی ہے، وہ ہر ایک ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا آپ کو علی اصغر جن کی عمر 6 مہینے کی تھی وہ بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ آپ کے جو فرزند تھے، نوجوان فرزند تھے علی اکبر، وہ بھی جو ہے سو شہید وہاں پر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری شہادتوں کا مرحلہ جو طے کیا امام حسین نے، کیا اس کا مقصد کوئی اقتدار حاصل کرنا تھا؟ کیا اس کا مقصد کوئی ذاتی شہرت حاصل کرنا تھا؟ نہیں، بلکہ مقصد یہی تھا کہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو ملیامٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت ہم کو بتا رہی ہے کہ جب آپ مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا بھی عزم کرنا ہے کہ اسلام کی راہ میں جو شہادت ہم کو دینی ہے، ہم اس شہادت دینے کے تیار رہیں۔ یہ جذبہ اگر آپ کے اندر نہیں ہو سکتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ چنانچہ آج کے عصری دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے فلسطین، اور فلسطین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 100 دن سے فلسطینیوں پر دنیا کی سب سے ظالم قوم کس طریقے سے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ غازہ کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ یہ ان کی سرزمین ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہے، وہاں تو یہودی آ کر بسائے گئے، اور 1948 میں اسرائیل نام کی ایک ناجائز مملکت وہاں پر قائم ہوئی، ان کا کوئی حق وہاں پر نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 1948 سے لے کر آج تک فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو جو وہاں پر طوفان الاقصی کا واقعہ ہوا اور حماس نے جو کارروائی کی، اس کے بعد سے جو مسلسل وہاں بمباری ہو رہی ہے، دواخانے پورے جو ہے سو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا زمینوز کر دیے گئے ہیں، آپ کے جناب اسکولز وہاں پہ پورے ختم ہو چکے ہیں، اور پوری غازہ کی جو مسلم آبادی ہے، جو فلسطینی آبادی ہے، آج وہ در بدر بھٹک رہی ہے۔ کتنے نوجوان، کتنے خواتین اور کتنے بچیاں، بچے، چھوٹے بچے، آپ جانتے ہیں کہ 50% تعداد بچوں کی ہے۔ اب آپ بتائیے یزیدی فوج میں اور یہ فوج میں کیا فرق باقی رہا؟ کس طریقے سے معصوم بچوں کی جانیں وہاں پر لی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلامی تاریخ کا کوئی واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہوتا، کوئی ناول کا کردار نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسے پڑھ لیں اور ختم کر لیں، بلکہ آج کے حالات کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان حالات کے اندر ہم کو امام حسین کی شہادت سے کیا سبق ملتا ہے۔ لازمی چیز ہے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے فلسطینی اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، لیکن دنیا کے سارے مسلمان آپ دیکھیے کیا ان کے سامنے مسجد اقصیٰ کی عظمت باقی رہی؟ کیا کبھی وہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کبھی وہ یہ غور کرتے ہیں کہ یہ معصوم جو بچے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، آخر ہماری کیا دینی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری کیا ملی ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ بتائیے 1 لاکھ سے زائد وہاں پر جو نا فلسطینی جو ہے سو دنیا سے رخصت ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا ہے، اور زیر آسمان وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اپنی دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی مسرتوں میں مصروف ہیں۔ ہماری شادی خانوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے دوسرے تقاریب کو دیکھ لیجئے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو رتی برابر بھی اور ذرا برابر بھی فلسطینیوں کو کوئی غم ہمارے دل میں زندہ نہیں ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ کربلا کی جو معنویت یہ ہے کہ جب کبھی بھی باطل طاقتیں حق کو ملیامیٹ کرنے کے لیے اٹھیں تو ہم اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں کہ ہم بہرحال اسلام کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی سربلندی کا کام کریں گے، ہم جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا باطل کے سامنے نہیں ڈال دیں گے۔ خود ہمارے اپنے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ ابھی نئی حکومت آئی، آپ جانتے کہ کتنے ہجومی تشدد کے واقعات، کتنے ماب لنچنگ کے واقعات ہوئے، بے قصور لوگوں کو لے آ کر مار دیا جا رہا، پیٹ کر مار دیا جا رہا ہے۔ ابھی یو پی کے اندر ایک واقعہ ہوا، جھارکھنڈ میں ایک واقعہ ہوا، 1 ہفتے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ان حالات کے اندر ہم امام حسین کی شہادت سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا حسین، ہمارے ہیں حسین۔ یعنی امام حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، امام حسین کا پیغام ہر مظلوم کے لیے ہے،
ہر ظلم کے خلاف یہ پیغام ہے۔ آپ جانتے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں بربریت ہوتی ہے، جہاں غلط کام ہوتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف میں اٹھ کھڑے ہو، اس کے خلاف میں آپ اپنی زبان سے کہیں، آپ اپنے ہاتھ سے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من را منکرن فلیغیر بیدہ، اگر کسی شخص نے برائی کو دیکھا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس برائی کو بیان کرے، اس برائی پر احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، اس پر اس کو روکنے کی کوشش کرے اپنی زبان سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ آخر میں فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، وہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی برائیاں ہمارے پاس ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بقرعید سے اب تک 25 قتل ہو چکے ہیں حیدرآباد میں، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ بتائیے کون روک رہا ہے؟ کون سی تنظیم آگے بڑھ رہی ہے؟ کون سے عالم دین اور کون سے مفتی اس معاملے میں جو ہے تو نکل کر آ کر صحیح انداز میں رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے سے قتل و غارت گری کو روکا جائے؟ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کتنی برائیاں ہمارے وہ محلے، مسلمانوں کے محلے جو مثالی ہونے چاہیے تھے، آج سب سے بدترین ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے محلوں میں نشاور چیزیں مل رہی ہیں، آج ہمارے نوجوان نشے کی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، گانجا، شراب اور دوسری چیزیں ایک عام ہو چکی ہے۔ بلکہ کل ایک دوست نے مجھے بتایا کہ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس میں ملوث ہو گئی ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ کیسی برائیاں پھیل رہی ہیں؟ کیا اس برائی کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے؟ اپنی اولاد کو ہم کیا صحیح تربیت نہیں کر سکتے؟ ہمارا بچہ اگر غلط جگہ پہ جا رہا ہے تو کیا اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ زبان سے کم از کم اس برائی کو برائی کہیے۔ کتنے مقامات پر آپ اپنی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ گھر میں، خاندان میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ کہیے کہ بھیا آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ اس غلط کام سے رک جائیے۔ میں یہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لیکن ہم بولنا نہیں چاہتے۔ آخری درجہ جو ہے کہ دل میں برا جاننا، اس کو بھی لوگ برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آنکھوں کے سامنے ہمارے بہت سے مشرکانہ کام ہوتے ہیں۔ کتنی ہماری خواتین جاتی ہیں درگاہوں میں اور ڈوریاں باندھتی ہیں، کہتی ہیں کہ صاحب یہ صاحب کے ذریعے ہم کو اولاد ملنے والی ہے۔ کتنے ہمارے خاندان کے لوگ جا کے کسی جادوگر کہوں گا میں عامل کو جا کے کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بہت دولت آ گئی ان کے پاس، لہٰذا کچھ ان پہ کر دیجئے کالے کرتوت تاکہ وہ جو ہے سو پریشان ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے چیز، لوگ حسد میں، جلن میں اس طریقے سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان برائیوں کو ختم کرنا بھی امام حسین کے اسوے پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے امام حسین اسی لیے میدان میں نکلے تھے کہ اگر اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام کی تعلیمات باقی نہیں رہیں گی تو لوگ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، اور جب لوگ غلط راستے پہ چلے جائیں گے تو جو بات امر بالمعروف کی ہے وہ نہیں ہوگی، لوگ امر بالمعروف عمل نہیں کریں گے۔ یزید یہی تو کر رہا تھا کہ امر بالمعروف ختم کر دیا تھا، اس نے آزادی دے دی تھی لوگوں کو، جو چاہے کرو۔ بیت المال کا معاملہ جو بہت ہی مسلمانوں کی امانت ہوتی تھی، اس کا کوئی خلیفہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کبھی انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا جسم لرز جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کا موقع آیا تھا اور عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑی آپ کے سلطنت کے خلیفہ ہیں، اور پوری عوام میں جو ہے نا عیش و آرام کی زندگی ہو رہی ہے، لیکن خلیفہ کے گھر کا کیا عالم تھا آپ دیکھیے کہ عید کا موقع ہے، بچوں کو کپڑے سلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نیا جوڑا پہننے کے لیے۔ بیوی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین بیت المال میں پیسہ ہے، آپ منشی کو لکھیے، محاسب کو لکھیے کہ آئندہ میری جو تنخواہ ہوگی وہ تنخواہ اس میں سے آپ کاٹ لیں اور پیشگی تنخواہ مجھے دے دے تاکہ عید کا موقع ہے میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا سکوں۔ خلیفۃ المسلمین نے بیوی کی بات کو مان کر اکاؤنٹنٹ صاحب جو بھی تھے وہاں ذمہ دار، ان کو چٹھی بھیجی
کہا کہ عید کا موقع ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جو بھی مجھے ملتا ہے اس پہ میں گزارا کر سکتا ہوں، لہٰذا کچھ رقم دی جائے بطور قرض کے اور آئندہ مہینے میں رقم منہا کر لی جائے۔ اب آپ بتائیے جو صاحب بیت المال کے ذمہ دار تھے ان کا جواب کیا آیا؟ آج اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ منشی صاحب پورا لفافہ لے آ کر رکھ دیتے، یہ پورے بیت المال کے پیسے ہیں، خلیفۃ المسلمین جتنے چاہے آپ لے لیجئے اس میں سے۔ وہ بھی عمر عبدالعزیز کے اپوائنٹڈ تھے ذمہ دار، انہوں نے چٹھی پر لکھ کر بھیجا کہ خلیفۃ المسلمین مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کیا آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ آپ زندہ رہیں گے؟ کیا اس کی آپ ضمانت دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں تو میں یہ قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ خط آیا تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسوں کی قطار شروع ہو گئی۔ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے بچا لیا ان چیزوں سے۔ کیسا وہ دور تھا، تصور کیجئے، کیسے ہمارے خلفائے راشدین، کیسے ہمارے صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ آج کیا صورتحال ہے؟ کل کا منصف، جمعہ کا منصف میں آپ پڑھیے، زکوٰۃ پہ ایک مضمون آیا، شوکت علی صاحب نے لکھا ہے، جو بڑے صحافی ہیں، لکھا اس کے اندر انہوں نے کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کس دھڑلے سے اپنے ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مدرسے نہیں ہیں، دینی مدرسے، لیکن زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، یتیموں کے نام پر پیسہ وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ بامبے کے اندر ایک غیر مسلم بہار سے آیا، مسجد میں سو رہا تھا اور قبلے کی طرف پاؤں کر کے سو رہا تھا، تو وہ صاحب نے ان کو اٹھایا، بیان ہے ان کا باضابطہ، اٹھا کر پوچھا ارے تجھے دکھ رہا نہیں کہ تو قبلے کی طرف پاؤں کر، ایسا، پھر پلٹ کے سو گیا۔ تحقیق ہوئی تو معلوم ہے کہ غیر مسلم ہے وہ، اور وہاں کے بامبے میں ہر سال لاکھوں روپئے کوئی دینی مدرسے کے نام پہ وصول کر رہا ہے۔ یہ آپ بتائیے کتنا یعنی ہمارے پاس سے خوف خدا ختم ہوگا۔ وہ تو غیر مسلم کی بات ہے، مسلمان کی بات لیجیے، ہم اپنے عزیز و اقارب کا حصہ دینے تیار نہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو حق وراثت مستحق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور واقعہ ہے، علامہ اقبال کا لیکچر ہو رہا تھا پاکستان میں، حیدرآباد سے ایک نواب صاحب گئے وہاں پر۔ اب یہ راوی ہے، راوی کیا کہیں گے اس کو کہ راوی پر ذمہ داری، یہ کتنا سچا ہے غلط ایک الگ بات ہے، لیکن واقعہ میں نے پڑھا ہے، کتابوں میں موجود ہے واقعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ کا بڑا زبردست لیکچر ہوا، اس کے بعد وہ صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ بہت شاندار آپ کا لیکچر تھا، بڑی قدر ہم کرتے ہیں آپ کے لیکچر کی، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ اب بعض لوگوں کو عادت رہتی کچھ نہ کچھ بول دینا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اقبال، آپ علامہ ہیں، اگر آپ داڑھی رکھ لیے تو بہت اچھا تھا۔ تو علامہ بھی بڑے ذہین تھے، علامہ نے کہا کہ میں یقیناً داڑھی رکھ لوں گا، پہلے آپ اپنی بہن کا حصہ دے دیجئے جو حق بنتا ہے شرعی۔ اب آپ بتائیے، آپ اپنی بہن کا حصہ نہیں دیے، علامہ اقبال کی داڑھی کے پیچھے پڑے ہوئے آپ۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صورتحال ہے ہمارے پاس، ایسے ایسے خطرناک واقعات ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، مضامین آتے ہیں، پڑھیے آپ لوگ مضامین جو لکھے جاتے ہیں، میں بھی مضمون لکھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے نہیں معلوم، ہر جمعہ کو میرا مضمون آتا ہے منصف میں اور دیگر اخبارات میں۔ یہ کیوں ہم لکھتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے، لوگ اصلاح کی طرف آئے۔ کوئی شوق نہیں ہے یہاں مسجد عالیہ میں یہ لیکچرز دینے کا، کہیں اور بھی ہم یہ لیکچر دے سکتے ہیں۔ آپ احباب اتنے برسوں سے، ہمارے طاہر بھائی، ہمارے آپ اور آپ دیگر احباب جو انتظام کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ملت کے اندر دین کا شعور بیدار۔ یہ وقت آپ حضرات کہیں بھی اپنے گھر میں گزار سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتروں کے ساتھ، ان کی عمریں نہیں ہیں یہ کہ یہاں پر آ کر وہ ہمارے لیکچر سنیں، لیکن ایک تڑپ، ایک جستجو ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار ہو، لوگ دین کی طرف آئے۔ تو عزیزان گرامی، میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں، تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہر
بندہ جو خدا کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بہت بڑے مقام اور بہت بڑے مرتبے پر رکھا ہے۔ لیکن شہید نے جو شہادت دی ہے اس شہادت کا پیغام کیا ہے، اس سے ہم کو کیا ملتا ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج کی دنیا کے اندر کیا آپ جانتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک دو نہیں ہے، 57 اسلامی ممالک ہے، 1.5 ملین کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن مجھے آپ بتائیے علامہ اقبال کا یہ شعر کیا صحیح نہیں ہے؟ علامہ اقبال نے کہا قافل حجاز میں ایک حسین ہی نہیں۔ آپ تو محفل اقبال شناسی سنتے ہیں پابندی سے، یہ شعر پر آپ نے گفتگو سنی ہوگی، اور نہیں سنی ہے تو کسی ماہر اقبالیہ سے کہیے کہ اس کی تشریح کیجیے، آپ ایک لیکچر رکھیے اس پر محرم ہے کہ قافل حجاز میں ایک حسین ہی نہیں، گرچے ہیں تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ یعنی 57 اسلامی ممالک ہے، آبادی بے حساب ہے، دنیا کا کوئی بر اعظم مسلمانوں سے خالی نہیں ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں انسان تو بہت ہیں، بہت سی کوالٹیز ہیں، لیکن حسین کا کردار کسی میں نہیں ہے، حسین کا کردار نہیں ہے۔ لیکن دجلہ اور فرات آج بھی جو ہے سو وہاں پر موجیں ٹکرا رہی ہے، مطلب تشبیہ انہوں نے دی کہ باطل اور حق کے درمیان معرکہ آرائی آج بھی باقی ہے، آج بھی دشمن طاقتیں اسلام پر یلغار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ایسے وقت ہم کو حسینی کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ کردار جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کیا، اس طریقے سے تابندہ کر دیا۔ آپ جانتے کہ دنیا میں جو کامیاب ہوتا اس کی تعریف ہوتی، جنگوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ جب ہوتی ہے تو جو فاتح ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، لیکن کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں مرنے والے کا نام زندہ اللہ نے کر دیا تا قیامت، اور جو زندہ رہا ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ امام حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے جسم کے جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، بلکہ آپ کے سر مبارک کو یزیدی فوج نے تشت میں رکھ کر آپ کے یزید کے دربار میں پیش کیا۔ اس سے بڑھ کر بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا جسم کا کوئی عضو باقی نہیں رہا، لیکن اللہ نے آپ کے نام کو کتنا سربلند کر دیا کہ قیامت تک کی آنے والی نسلیں مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مظلوم امام حسین کو امید کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک عزم اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ایک کردار اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا تھا، کہ شعر پر بات ختم کرتا ہوں، کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ یاد رکھ لیجئے عشق کی جو منزل ہوتی ہے وہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے نا بالحوثی کو عشق سمجھ رہے ہیں، عشق ایک الگ چیز ہے۔ عشق جو ہوتا ہے اللہ سے انسان کا جو عشق ہو جاتا ہے، جو خودی کا جو تصور علامہ اقبال نے دیا آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، تو اقبال کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، کہ خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم نے، کیا دیکھا تھا خواب میں؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا خواب میں کہ ابراہیم ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریے ہماری راہ میں۔ ابراہیم نے سوال نہیں کیا اللہ سے، اے اللہ میں کیسا قربان کر دوں، میں 90 سال کا بوڑھا انسان ہوں، میرا بچہ 13 سال کا، وہ بھی ایک بچہ ہے میرا اسماعیل، میں کیسے خدا کے راہ میں قربان کروں؟ کہا کہ نہیں میں راضی ہوں۔ صبح ہوئی، بیٹے کے سامنے خواب کو بیان کیا، کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیسا تھا؟ بیٹے نے کہا، کیا کہا؟ کہ کر دیجئے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کوئی حجت نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بابا جان خواب میں دیکھے آپ، یہ خواب غلط ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا آپ مجھے قربان کر دیجئے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، کہ وہ عشق کا منظر جو قربانی جو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا قربانی کے لیے، اللہ نے کتنا اس کو ادا پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر دیا۔ گزشتہ مہینے میں نے لیکچر دیا آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کے تعلق سے بات آئی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو وہ سنت پسند آئی کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور حج کے ایام میں وہ سارے کام کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائے گئے تھے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ صبر حسین بھی عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، کہ بدر و حنین کا جو معرکہ ہوا وہ بھی عشق کی ایک منزل تھی، یہ بھی ایک منزل ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا معیار بنائے، آپ کے اہل بیت سے محبت ہمارے لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص کا سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو لازمی چیز ہے کہ اس کی عبادتیں ختم ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا بھی مقام اور مرتبہ بڑا اہم ہے۔
ہمارے پاس اس معاملے میں میں دیکھ رہا ہوں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین کا جلسہ ہی نہیں رکھنا چاہیے، ان کی شہادت کا۔ امام حسین کی شہادت تو ایک سیاسی معاملہ تھی، ایک تاریخ کی واقعہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم امام حسین کو یا حضرت علی کو اتنا آگے نہ بڑھا دے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے۔ یہ جلیل القدر خلفائے راشدین ہے، ان کی بھی ہمارے دل میں عظمت رہنی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر توازن نہیں رہے گا تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو قربانیاں رہی اسلام کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ آپ بتائیے، ساتھ تھے آپ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے غار ثور میں، آپ جانتے کہا کہ اللہ کا رسول دشمن آ گیا ہے، ہمارے غار کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا کہ نہیں، میں تم دونوں کے درمیان میں بھی ہوں یہاں پر۔ اور اس طریقے سے بات فرمائی۔ حضرت عمر کے تعلق سے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے بعد عمر نبی بنائے جاتے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ کہا کہ عمر وہ شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان ہزاروں میل دور بھاگ جاتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی ایک بیٹی نکاح میں دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی کو دیا آپ نے، کہا کہ اگر اسی طریقے سے ہوتا اور بھی بیٹیاں میری ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اتنا بڑا مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے پوری دولت اسلام کے لیے لگا دی۔ پھر حضرت علی، آپ جانتے کہ حضرت علی کا معاملہ کیا تھا کہ مکے کے اندر پورے لوگ مخالفت کر رہے تھے پہلی دعوت میں، اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے میرا ساتھ دینے والا، تو 12 سال کا بچہ جو دبلا پتلا تھا، جسمانی جس کی کوئی حالت نہیں تھی، اس نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا جب فتح نہیں ہو رہی تھی، خیبر میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو آپ نے علی کے ہاتھ میں علم دیا، کہا کہ اب تم فاتح خیبر ہوگے، اور خیبر کو اللہ نے حضرت علی کے ذریعے فتح فرمایا۔ تو ہر ایک کا مقام ہمارے سامنے یاد رکھ لیجئے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود میرے سامنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب نہیں صاحب یہ محرم کا جو ہے نا یہ کیوں ہم جلسہ کر رہے ہیں، 10 محرم کو ایک جلسہ ہوتا ہے دارالشفا میں، آئیے آپ تشریف لائیے۔ 45 سال سے ہو رہا ہو جلسہ وہاں پر، اور 35 سال سے میں وہاں مخاطب کر رہا ہوں۔ مولانا حمید الدین عاقل اسلامی صاحب نے اس جلسے کا آغاز کیا تھا۔ اب بعض لوگ ہماری اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، کوئی طبقہ امام حسین کی عظمت کو مانتا ہے، ان کی شہادت کو یاد کرتا ہے ان کے اپنے طریقے سے، تو ہم کو بھی اختیار ہے ہم بھی امام حسین کی شہادت کو یاد کریں، ان کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کسی طبقے کے تعلق سے، کسی فرقے کے تعلق سے ہم غلط بات نہ کہیں، جو بات حق ہے وہ بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں طرف قبولیت عطا فرمائے، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے اور اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر کے اسلام کی عظمت کو جس طریقے سے باقی اور قائم رکھا، اس کا عشیر حصہ ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔